السلام علیکم دوستو، پٹھان کون ہے، یہ کس کی اولاد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی؟ پٹھان پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ کسی فوجی جرنیل سے۔ دنیا میں کئی اقوام نے متعدد بار ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن سب کے سب ہر بار ناکام ہوئے۔ حتیٰ کہ سکندر اعظم، جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، جب اس نے افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے ان کی جو منظم قوم تھی ان کو دھول چٹا دی۔ پٹھانوں کو افغان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام افغان تھا اور ان کو جنات کی زبان بہت پسند تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ جنات کو آرڈر کریں کہ مجھے اپنی زبان سکھائی جائے۔ ان کے بیٹے کے کہنے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو آرڈر کیا کہ میرے بیٹے کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ جو پشتو زبان ہے یہ جنات کی زبان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پٹھان ہے یہ کس کی اولاد سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو پٹھان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے ہے، اور قومیت کے اعتبار سے یہ بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جو 12 جو قومیں تھی، 12 قبیلے تھے، انہی میں سے ایک پٹھان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اس وقت افغان قبیلے کا ایک سربراہ قیس عبد الرشید اب پورے قبیلے کو ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کی۔ قیس عبرانی زبان کا لفظ ہے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا اور اس کا نام قیس عبد الرشید پڑ گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پٹھانوں کو افغان کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ آپ افغان بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ مکہ پہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے اور مدد کے لیے آئے۔ حضرت خالد بن ولید افغان بھائیوں کے پاس گئے اور وہاں پہ انہوں نے قیس عبد الرشید جو افغان قبیلے کے سربراہ تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ سنایا۔ اس پہ قیس عبد الرشید پورے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئے اور شام کو حضرت خالد بن ولید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغان بھائیوں نے آتے ساتھ جو مشرکین تھے ان کا قلعہ قمع کر دیا، ان کا قتل عام کر دیا اور مکہ کو آزاد کر دیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ تھے بتان بتان بتان۔ بتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی مضبوط لکڑی جس کو اگر طوفان آ جائے، سمندر میں طوفان بھی آ جائے، وہ پانی بھی اس لکڑی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب پٹھانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھانوں کے لیے دعا فرمائی اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کی طاقت اور تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو پٹھان ہے، پٹھان کو فارسی زبان میں پشتون کہا جاتا ہے، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں ان کو پٹھان کہا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ افغانستان، پاکستان اور انڈیا میں یہ پہلے نمبر پہ ہے۔